بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 25 مارچ 1908 بمقام قادیان دارالامان بوقت سیر۔ حضرت خلیفہ رشید الدین صاحب اسسٹنٹ سرجن فرخ آباد کے گزشتہ نوابی حالات کے ذکر ہونے اور ان کی تباہی اور بربادی اور ان کے محلات کے کھنڈرات بنائے جانے کے متعلق ذکر کرتے تھے۔ اس پر حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا، پہلے بادشاہوں کے زمانے میں یہ قاعدہ ہوتا تھا کہ ان کے درباروں میں کوئی نہ کوئی غیر اللہ بھی موجود ہوا کرتے تھے، جن کے صلاح مشوروں سے بادشاہ کام کیا کرتے تھے اور ان کی دعاؤں سے فائدہ اٹھایا کرتے تھے۔ مگر اب وہ حال نہیں رہا، بلکہ ان مسلمانوں کا بھی بنی اسرائیل والا حال ہو گیا۔ ان کو بھی خدا نے بوجہ ان کی بد کرداریوں کے چھوڑ دیا تھا اور کوئی نصرت ان کے نہیں ہوتی تھی۔ وہی حال اب بھی ہو رہا ہے۔ اسلام کے نصرت اور مدد کا خدا تعالیٰ نے خود وعدہ کیا ہے، مگر کوئی مسلمان بھی ہو، مسلمان تو خود ہی مورد قہر و عذاب الہی ہو رہے ہیں، ان کی نصرت کیسے ہو؟ یہ چند ہندوستانی مسلمانوں کے ریاستیں جو خدا کے قہر کا نشانہ بنی، اگر یہ کچھ بھی نیک تینت ہوتے تو خدا ضرور ان کو محفوظ رکھتا اور ان کی نصرت کرتا۔ یہ عذاب اور تنزل جو ان کو نصیب ہوا، یہ ان کی اپنی ہی بد عملیوں کا باعث تھا۔ دیکھو، بنی اسرائیل کو خود موسیٰ کے ہوتے ہوئے شکست ہوئی تھی۔ اس کی بھی یہی وجہ تھی کہ ان کی حالت خود جاذب نصرت نہیں تھی، بلکہ حضرت موسیٰ نے ان کو کہہ دیا تھا اس وقت مقابلہ مت کرو، موقع مناسب نہیں اور نہ ہی وہ وقت آیا ہے کہ تمہاری نصرت ہو۔ صلاح الدین ایک نیک بخت شخص تھا، نمازوں کے بھی پابند تھا، چنانچہ خدا تعالیٰ نے بھی اس کی تائید کی اور سخت مشکلات اور مخالفوں کے حملوں میں اس کو فتح نصیب کی۔ اصل بات یہ ہے کہ جب کوئی قوم بگڑ جاتی ہے اور خدا کو چھوڑ کر دنیا کی طرف جھک جاتی ہے اور بدکاریوں اور فسق و فجور میں غرق ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک دوسری قوم کو خود اپنے ارادے سے اس پر مسلط کر دیتا ہے۔ ایک دوست نے خط کے ذریعہ اس امر کے استفسار کیا کہ میری والدہ میری بیوی سے ناراض ہے اور مجھے طلاق کے واسطے حکم دیتی ہے، مگر مجھے میری بیوی سے کوئی رنجش نہیں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضرت مسیح پاک نے فرمایا، والدہ کا حق بہت بڑا ہے اور اس کی اطاعت فرض، مگر پہلے یہ دریافت کرنا چاہیے کہ آیا اس ناراضگی کے تہ میں کوئی اور بات تو نہیں ہے جو خدا کے حکم کے بموجب والدہ کی ایسی اطاعت سے بری و ذمہ کرتی ہو۔ مثلاً اگر والدہ اس سے کسی دینی وجہ سے ناراض ہو یا نماز روزے کی پابندی کی وجہ سے ایسا کرتی ہو تو اس کا حکم ماننے اور اطاعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کوئی ایسا مشروع امر ممنوع نہیں ہے جب تو وہ خود واجب الطلاق ہے۔ اصل میں بعض عورتیں ماں شرارت کی وجہ سے ساس کو دکھ دیتی ہیں، گالیاں دیتی ہیں، ستاتی ہیں، بات بات میں اس کو تنگ کرتی ہیں۔ والدہ کی ناراضگی بیٹے کی بیوی پر بے وجہ نہیں ہوا کرتی۔ سب سے زیادہ خواہش مند بیٹے کے گھر کی آبادی کی والدہ ہوتی ہے، اور اس معاملے میں ماں کو خاص دلچسپی ہوتی ہے۔ بڑے شوق سے ہزاروں روپے خرچ کر کے خدا کر کے بیٹے کی شادی کرتی ہے، تو بھلا اسے ایسی امید وہم میں بھی آ سکتی ہے کہ وہ بے جا طور سے اپنے بیٹے کی بہو سے لڑے جھگڑے اور خانہ بربادی چاہے؟ ایسے لڑائی جھگڑوں میں عموماً دیکھا گیا ہے کہ والدہ ہی حق بجانب ہوتی ہے۔ ایسے بیٹے کی بھی نادانی اور حماقت ہے کہ وہ کہتا ہے کہ والدہ تو ناراض ہے مگر میں ناراض نہیں ہوں۔ جب اس کی والدہ ناراض ہے تو وہ کیوں ایسی بے ادبی کے الفاظ بولتا ہے کہ میں ناراض نہیں ہوں؟ یہ کوئی سوکنوں کا معاملہ تو ہے نہیں۔ والدہ اور بیوی کے معاملہ میں اگر کوئی دینی وجہ نہیں تو پھر کیوں یہ ایسی بے ادبی کرتا ہے؟ اگر کوئی وجہ اور باعث اور ہے تو فوراً اسے دور کرنا چاہیے۔ خرچ وغیرہ کے معاملہ میں اگر والدہ ناراض ہے اور یہ بیوی کے ہاتھ میں خرچ دیتا ہے تو لازم ہے کہ ماں کے ذریعے سے خرچ کراوے اور کل انتظام والدہ کے ہاتھ میں دے۔ والدہ کو بیوی کا محتاج اور دست نگر نہ کرے۔ بعض عورتیں اوپر سے نرم معلوم ہوتی ہیں مگر اندر ہی اندر وہ بڑی بڑی نیز زنیاں کرتی ہیں۔ پس سباب کو دور کرنا چاہیے اور جو وجہ ناراضگی ہے اس کو ہٹا دینا چاہیے اور والدہ کو خوش کرنا چاہیے۔ دیکھو، شیر اور بھیڑیے اور درندے بھی تو ہلائے سے ہل جاتے ہیں اور بے ضرر ہو جاتے ہیں،
دشمن سے بھی دوستی ہو جاتی ہے، اگر صلح کی جاوے تو پھر کیا وجہ ہے کہ والدہ کو ناراض رکھا جاوے؟ پھر فرمایا ایک شخص کی 2 بیویاں تھیں، بیویوں میں بام نزاع ہو جانے پر ایک بیوی خود بخود بلا اجازت اپنے گھر میں کے چلی گئی۔ وہ شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں طلاق دے دوں۔ میں نے سوچا کہ یہ معاملات بہت باریک ہوتے ہیں، سوکن کو بڑی بڑی تلخیاں اٹھانی پڑتی ہیں، اور بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ بعض عورتیں اپنی مشکلات کی وجہ سے خودکشی کر لیتی ہیں۔ جس طرح سے دیوانہ آدمی مرفوع القلم ہوتا ہے، اسی طرح یہ بھی ایسے معاملات کی وجہ سے مرفوع القلم اور واجب الرحم ہوتی ہیں، کیونکہ سوکن کی مشکلات بھی دیوانگی کی حد تک پہنچا دیتی ہیں۔ اصل بات یہ تھی کہ وہ شخص خود بھی دوسری بیوی کی طرف زیادہ التفات کرتا تھا، اور وہ بیوی بھی اس بیچاری کو کوستی اور تنگ کرتی تھی۔ آخر مجبور ہو کر اور ان کے مشکلات کی برداشت نہ کر کے چلی گئی، چنانچہ اس شخص نے خود اقرار کیا کہ واقعی یہی بات تھی، اور ایسے ارادے سے باز آیا۔ ایسے قصوروں کو تو خدا تعالیٰ بھی معاف کر دیتا ہے، چنانچہ قرآن شریف میں ہے کہ لا تحملنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، البقرہ آیت 287۔ جو امر فوق و طاقت اور ناقابل برداشت ہو جاوے اس سے خدا بھی درگزر کرتا ہے۔ دیکھو حضرت ہاجرہ کا واقعہ بھی ایسے ہی ہے، جو کہ مومنین کی دادی تھیں۔ پہلی مرتبہ جب وہ نکالی گئی تو فرشتے نے اسے آواز دی اور بڑی تسلی دی اور اسے اچھا سلوک کیا، مگر جب دوسری مرتبہ نکالی گئی تو سوکن نے کہا کہ اس کو ایسی جگہ چھوڑو جہاں نہ دانا ہو نہ پانی۔ اس کی غرض یہی تھی کہ وہ اس طرح سے ہلاک ہو کر نیست و نابود ہو جائے گی، اور حضرت ابراہیم کا ایسا منشا نہ تھا، مگر خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو کہا کہ اچھا جس طرح یہ کہتی ہے اسی طرح کیا جاوے، اور سارا کی بات کو مان لے۔ اصل میں بات یہ تھی کہ خدا تعالیٰ کا منشا قدرت نمائی کا تھا۔ تورات میں یہ قصہ مفصل لکھا ہے۔ بچہ جب بوجہ شدت پیاس رونے لگا تو بی بی ہاجرہ پہاڑ کی طرف پانی کی تلاش میں ادھر گھبراہٹ سے دوڑتی بھاگتی پھرتی رہی، مگر جب دیکھا ہے کہ اب یہ مرتا ہے تو بچے کو ایک جگہ ڈال کر پہاڑ کی چوٹی پر دعا کرنے لگ گئی، کیونکہ اس کی موت کو دیکھ نہ سکتی تھی۔ اسی اثناء میں غیب سے آواز آئی کہ ہاجرہ ہاجرہ، لڑکے کی خبر لے، وہ جیتا ہے۔ آ کر دیکھا تو لڑکا جیتا تھا اور پانی کا چشمہ جاری تھا۔ اب وہی کنواں ہے جس کا پانی ساری دنیا میں پہنچتا ہے اور بڑی عبادت اور تعظیم اور شوق سے پیا جاتا ہے، اور یہ سارا معاملہ بھی سوکنوں کے باہمی حسد و ضد کی وجہ سے تھا۔ فرمایا خدا کا نام ظاہر بھی ہے اور باطن بھی، وہی ظاہر ہے اور کوئی ظاہر نہیں۔ خدا کا ظہور دنیا میں انبیاء کے ذریعے سے ہوتا ہے، انبیاء کا وجود خدا تعالیٰ کے ظہور کا باعث ہوتا ہے۔ انبیاء کے آنے سے پہلے خدا مخفی ہوتا ہے، لوگ خدا کو بھول جاتے ہیں اور زبان حال سے دنیا بول اٹھتی ہے کہ گویا خدا ہے ہی نہیں۔ انبیاء آ کر دنیا کو خواب غفلت سے جگاتے ہیں اور ان کے ذریعہ سے خدا اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی واسطے انبیاء خدا نما کہلاتے ہیں، وہ خود فنا ہو جاتے ہیں جب خدا کا ظہور ہوتا ہے۔ دیکھو جب تک انسان اپنے نفسانی جذبات اور خودی سے فنا نہ ہو جاوے تب تک خواہ الہام بھی اور کشوف بھی دکھائے جاویں، مگر کسی کام کے نہیں، کیونکہ بجوز اس کے کہ خدا میں اپنے آپ کو فنا کر دیا جاوے یہ امور عارضی ہوتے ہیں اور دیر پا نہیں ہوتے، اور ان کی کچھ بھی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ دعا کی قبولیت کا بھی یہی راز ہے۔ انسان جب تک اپنی خواہشات، ارادوں اور علموں کو ترک کر کے خدا میں فنا نہ ہو جاوے اور خدا کی قدرت کاملہ اور قادر مطلق ہونے اور سننے اور قبول کرنے والا ہونے پر یقین کامل اور پورا وثوق نہ رکھتا ہو، تب تک دعا بھی ایک بے حقیقت چیز ہے۔ فلسفیوں کو کیوں قبولیت دعا پر ایمان نہیں ہوتا؟ اس کی یہی وجہ ہے کہ ان کو خدا کی وسیع قدرت اور باریک در باریک سامانوں کو پیدا کرنے والے کر دینے والا ہونے پر ایمان نہیں ہوتا، اور وہ خدا کی قدرت کو محدود جانتے ہیں اور اپنے تجارب اور علوم پر بھی بھروسہ رکھتے ہیں، اور ان کو اپنے تجارب کے مقابلہ میں یہ خیال بھی نہیں ہوتا کہ خدا بھی ہے اور وہ بھی کچھ کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات بعض سخت مہلک امراض میں وہ لوگ یقینی اور قطعی حکم لگا دیتے ہیں کہ یہ شخص بچ نہیں سکتا، یہ اتنے عرصے میں مر جاوے گا، یہ اس طرح سے مرے گا، مگر 20 مثالیں ایسی خود ہماری چشمدید ہیں، اور بعض کو ہم جانتے ہیں جن میں باوجود ان کے یقینی اور قطعی حکم لگا دینے کے خدا تعالیٰ نے ان بیماروں کے واسطے ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ وہ آخر کار بچ گئے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے
کہ بعض وہ بیمار جن کے حق میں یہ لوگ موت کا قطعی اور اٹل فتویٰ دے چکے تھے زندہ سلامت ہو گئے، اور کسی دوسرے موقع پر ان کو مل کر شرمندہ کیا اور ان کے علم و دعویٰ کو بھی شرمندہ کیا ہے۔ حدیث میں آیا ہے ما من دائن الا ولہ دواؤن، ایک مشہور ڈاکٹر کا ہمیں قول یاد ہے، وہ کہتا ہے کہ کوئی مرض بھی ناقابل علاج نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری سمجھ اور عقل و علم کا نقص ہے کہ ہمارے علم کی رسائی وہاں تک نہیں ہوتی۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مرض کے واسطے بعض ایسے اسباب پیدا کیے ہوں جن سے وہ شخص جس کو ہم ناقابل علاج یقین کرتے ہیں قابل علاج اور صحت یاب ہو کر تندرست ہو جاوے۔ پس قطعی حکم ہرگز نہ لگانا چاہیے، بلکہ اگر رائے ظاہر بھی کرنی ہو تو یوں کہہ دو کہ ہمیں ایسا شک پڑتا ہے، مگر ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسے سامان پیدا کر دے کہ جن سے یہ روگ اٹھ جاوے اور بیمار اچھا ہو جاوے۔ دعا ایک ایسا ہتھیار خدا تعالیٰ نے بنایا ہے کہ انہونے کام بھی جن کو انسان ناممکن خیال کرتا ہے ہو جاتے ہیں، کیونکہ خدا کے لیے کوئی بات بھی انہونی نہیں۔ حاجی الہی بخش صاحب گجراتی حضرت کے حضور میں حاضر تھے، انہوں نے عرض کیا کہ مجھے قبل از بیعت 15 سال کی عادت افیون اور حقہ نوشی کی تھی۔ بیعت کے بعد میں شرمندہ ہوا کہ اب تک مجھ میں ایسی عادتیں پائی جاتی ہیں، تب میں جنگل میں جا کر خدا تعالیٰ کے آگے رویا اور میں نے دعا کی، اور پھر یک دفعہ دونوں چیزوں کو چھوڑ دیا، نہ مجھے کوئی تکلیف ہوئی اور نہ کوئی بیماری وارد ہوئی۔ حضور نے فرمایا یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے۔ قبل از ظہر حضرت مسیح موعود نے فرمایا 22 کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ عطوان غیر مجذوذ، سورہ ہود آیت 109۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے جس کا انقطاع نہیں، اگر ایسا نہ ہوتا تو 22 کے درمیان بھی مومنوں کو کھٹکا رہتا کہ کہیں نکالے نہ جاویں، لیکن برخلاف اس کے دوزخ کے متعلق ایسا نہیں، بلکہ حدیث سے ثابت ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ سب دوزخ سے نکل چکے ہوں گے۔ خدا تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا بھی یہی ہے، آخر انسان خدا تعالیٰ کی مخلوق ہے، خدا تعالیٰ اس کی کمزوریوں کو دور کر دے گا اور اس کو رفتہ رفتہ دوزخ کے عذاب سے نجات بخشے گا۔